پہ لعنت ہو، جو جھوٹے ہیں ان پہ لعنت ہو۔ تھوڑا سا پس منظر، 14 یا 40 دن تک اہل نجران یہودی جو کتابوں میں ہے، کچھ کتابوں میں 40 دن ہے، کچھ میں 14 دن ہے کہ یہ رسول کے پاس مسجد میں جاتے رہے۔ جب بھی مسجد میں رسول کے پاس جاتے، رسول ان سے منہ پھیرتے۔ جب تنگ ہوئے، باہر نکلے، باہر ایک بزرگ کھڑے تھے۔ میں بالکل جس طرح خلاصہ بنایا جاتا ہے اس طرح بنا رہا ہوں، میں ساری باتیں چھوڑ رہا ہوں جو آپ کے ذہن میں ہیں۔ اس نے کہا کہ اتنے بڑے دربار میں آپ بغیر سفارش کے چلے گئے؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ سفارش کر سکتے ہیں۔ تاریخوں میں نام لکھا ہوا ہے، لیکن جس نام کو اس دنیا میں لینے سے سزائے بہت ہے، پتہ نہیں آخرت میں کیا ہوگا، خود کتابوں میں پڑھ لینا۔ چلا ساتھ رسول مسجد نبی کے دروازے سے داخل ہی ہوا تھا کہ رسول نے منہ پھیر دیا۔ آپ سن بیٹھے ہیں کہ سونے کا ایک ہار لیا تھا اس نے، میں وضاحت میں نہیں جانا چاہتا۔ دوسرے دن بالکل بات کو مختصر کر رہا ہوں، دوسرے دن ایک اور صاحب ملے، انہوں نے کہا کہ میں فیس ڈبل لوں گا، سفارش میری ڈبل ہے، کیونکہ اندر سے بھی میری سفارش آئے گی۔ اشارہ اتنا کہا کہ اندر سے بھی میری سفارش آئے گی۔ چنانچہ یہ بھی چلا، جب مسجد میں پہنچا، تاریخوں میں موجود ہے، کتابوں میں یہ لفظ نہ ہو، میں ضامن ہوں کہ رسول نے منہ پھیر لیا، اور جن کی سفارش اس دنیا میں رسول نے نہیں مانگی، اس دنیا میں رسول نے نہیں مانگی، آخرت میں کیا ہو؟ بس آئے تنگ ہو کر شکایتیں کرتے ہوئے، رحمت للعالمین نبی کی شکایت منہ پہ لی ہو گئی، مسجد سے باہر نکلے۔ ہم نے تو سنا تھا کل کے عظیم کا مالک ہے، کیسا تمہارا رسول ہے؟ ہم 14 یا 40 دن سے مسلسل اس کے پاس آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ بولتا نہیں، ہمارے ساتھ بات نہیں کرتا، ہمارے سوال کا جواب نہیں دیتا۔ جس کو خالق نے مقرر ہی اس لیے رکھا تھا کہ نظر رکھے ایسے لوگوں پہ، وہ سلیمان سامنے آیا۔ کیا کہہ رہے ہو کہ کیسا تمہارا رسول ہے؟ ہوش کرو، تم اس قابل ہو کہ رسول تم سے بات کرے؟ یہ ریشمی لباس، یہ سونے کے زیورات، جوتوں پہ چاندی، جانتے ہو جس کے بچوں کے کپڑے جنت سے آئے وہ تمہارے ریشمی لباسوں سے متاثر ہوگا۔ چل، یہ سونے کو زر کہتے ہیں نا، جس کے دروازے کا کمی اور نوکر ابوزر ہو، اسے تمہارے سونے سے کیا کرو؟ اور یہ جوتوں پہ تم نے چاندی لگا رکھی ہے۔ جانتے ہو چاندی کو کیا کہتے ہیں؟ فضا۔ جس کے گھر کے برتن فضا دھوئے، بہرحال اس دروازے پہ لے آیا سلیمان، جہاں مشکلیں حل ہوتی ہیں۔ مشکل کشا کے دروازے پہ آئے، سرکار امیر المومنین صاحب، قسم ہے رب کعبہ کی کہ جو کتابوں میں لفظ ہیں، ابھی مسجد کے صدر دروازے سے 14 قدم دور تھے کہ رسول نے صحابہ کو کہا اٹھو میرے مہمان آ رہے ہیں۔ استقبال کیا، میں نے ساری باتیں چھوڑ دی ہیں، استقبال کیا، لے آئے مسجد میں۔ سنا ہے نجران کے جو پادری تھے، انہوں نے کہا سنا ہے کہ آپ ایک نیا دین لائے ہیں جس میں آپ عیسیٰ کو اللہ کا بندہ ہوں۔ سرکار نے فرمایا میں نہیں، عیسیٰ خود اپنے آپ کو
اللہ کا عبد کہتا ہے. جب اس امام نے گواہی مانگی نا قوم نجات، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، کتاب دی ہے، مگر میں اللہ کا عبد ہوں، بندہ ہوں. باقی باتیں وہ ساری باتیں چھوڑ رہا ہوں جو آپ سن بیٹھے ہیں، جب زیدی برادران کی مجلس میں آپ نے سنی ہے، چھوڑ دیا ہے میں نے ساری باتیں. یہ ساری گفتگو ہوئی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے رسول، تیرا جواب ہمارے پاس نہیں ہے مگر ہم نہیں مانتے. حکم ہوا اللہ کا کہ نہ دو آبنا وابنا ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، کہ ان کو کہو کہ یہ اپنے بیٹوں کو لے آئیں. ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے، یہ اپنے عورتوں کو لے آئیں، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں. یہ بڑی توجہ، اپنے نفسوں کو لے آئیں. مجھے قسم ہے رب کعبہ کی کہ یہ جو مولوی تمہیں مانے سناتے ہیں یہ غلط ہیں. جہاں بھی کل آیا ہے یہ اللہ کی ڈائریکٹ گفتگو ہے عام انسانوں سے، امتی ہوتے، رسول سے گفتگو نہیں ہے. اللہ نے کہا ہے کہ ان کو کہو کہ یہ اپنے بیٹے لے آئیں، میں اپنے لے آتا ہوں. یہ اپنے نفس لے آئیں، میں اپنے نفس لے آتا ہوں. یہ اپنی عورتوں کو لے آئیں، میں اپنی عورتوں کو لے آتا ہوں. تفصیل کا میرے پاس وقت نہیں، بعد میں کوئی کسی کونے سے فتویٰ لگا دے گا کہ ظہور خان نے جی یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا. مجھے قسم ہے رب کعبہ کی، سورہ الحجرات کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. یا ایھا الذین آمنوا، اے دعوے داران ایمان، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ، اللہ کے آگے مت کھڑا ہونا، برسول، اور رسول کے آگے مت کھڑے ہونا. غور کرو، دو باتیں ہیں آیت میں، قرآن ممبر پہ لے میں دکھاتا ہوں. اللہ کے آگے مت کھڑے ہونا، رسول کے آگے مت کھڑے ہونا. رسول تو چلو جسم و جسمانیت تو رکھتا ہے نا، رسول کے آگے تو کھڑا ہوا جا سکتا ہے نا. اللہ کہہ رہا ہے کہ نہ رسول کے آگے کھڑا ہونا ہے نہ اللہ کے آگے کھڑا ہونا ہے. اب تفصیل کا میرے پاس وقت نہیں اور وعدہ بھی کر بیٹھا ہوں کہ اتنا لمبا نہیں ہوں گا، تو میں اشارہ کر کے گزرتا ہوں. یاد کرو جس کتاب میں بھی سرکار امام زمانہ علیہ السلام کا ذکر ہے تو پڑھیے گا. اس ہر کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جب سرکار آئیں گے، سرکار عیسیٰ بھی آئیں گے اور سرکار عیسیٰ اذان و اقامت پڑھیں گے. اور کتابوں کا ظہور خان ضامن ہے، اذان و اقامت جہاں بھی سرکار عیسیٰ کی لکھی ہوئی ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ سرکار عیسیٰ صرف علی کی نہیں 14 کی اذان اور اقامت میں گواہی دیں گے. ہاں، ولایت کی گواہی دیں گے سرکار عیسیٰ، اذان دیں گے. سرکار حجت، آخر الزمان، آخری امام ان کی طرف دیکھ کے منہ موڑ کے کہیں گے جب نہ مریم تو قدم اے مریم کے بیٹے آ گیا، تو نبی ہے، نماز پڑھا، تھار اٹھاؤ، فیصلہ کرو، ایک ایک لفظ کا اپنے کا میں ضامن ہوں. سرکار عیسیٰ حجت زمان کی طرف دیکھ کے کہیں گے قولوا للہ لا تقدموا بین یدی اللہ. میرے امام، اے ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول، اللہ نے نہیں کہا کہ اللہ کے آگے کھڑا نہیں ہونا.
باتوں میں سے ایک بات ضرور ہے، یا تو عیسیٰ علی کے 11ویں بیٹے کو اللہ مانتا ہے، کتابوں کا میدان ہے، یا پھر عیسیٰ کے نزدیک آخری امام کے آگے کھڑا ہونا اللہ کے آگے کھڑا ہونے کے برابر ہے۔ ہاں یہ میری رائے سمجھو، جس طرح سرکار کلندر نے کہا ہے، اے دل پیا بذکر شاہ کو تراب کن، آباد شاہ کعبہ خیبر خراب کن، تسبیح خارجی بر گردن سگان جہنم تناب کن، حرام کتاب کے خالی ذکر مرتضی لعنت بند کتاب وصیب کتاب کن، حیدریم کلندرم بندے مرتضی علی حتم من بغیر علی ندانستم علی اللہ ازل گفتم۔ اچھا سمیٹ لوں بات کو، اور جو وعدہ کیا اس کے مطابق چلوں کہ وہ باتیں چھوڑ دوں جو آپ سن بیٹھے ہیں۔ توجہ میری طرف رہے، یہ ہے مبالغہ۔ تفسیر ابن کثیر اہل سنت کی معتبر ترین تفسیر، بہت بڑی تفسیر ہے تفسیر ابن کثیر، 7 جلدیں ہیں، بخاری سے بھی 2-3 گنا بڑی ہے۔ تفسیر ابن کثیر کی پہلی جلد صفحہ نمبر 75، تفسیر حسینی قادری، یہ بھی اہل سنت کی بہت بڑی کتاب ہے، اس کی پہلی جلد صفحہ 111 سے لے کر رفیع الدین کے ترجمے تک اہل سنت کی تفاسیر کا ضرور خاندامن ہے کہ ان سب نے لکھا کہ رسول ان 5 کو لے کے چلا، 5 چلے، سب نے یہی لکھا، تفسیر ابن کثیر سے لے کر رفیع الدین تک سب نے یہی بات اس آیت کی تفسیر میں لکھی ہے کہ رسول علی بطور حسن و حسین 5واں رسول خود، یہ 5 ہستیاں مبالغہ میں چلی۔ کوئی رسول کو کہے کہ پیاروں کو لے چلے، کوئی رسول سے کہے کہ پیاروں کو لے چلے، کیوں صرف اہل بیت ہیں یاروں کو لے چلے؟ سارے جو ایک سے ہیں، سارے جو ایک سے ہیں تو ساروں کو لے چلے، اگر 4 بیٹیاں ہیں تو 4 کو لے چلے، اگر 4 بیٹیاں ہیں تو 4 کو لے چلے۔ مقام بڑی توجہ، صرف پہ معمول ایک ہے، سیگا نکاح ہونا کا ہے، مستور ایک ہے، سیگا نکاح ہونا کا ہے، مستور ایک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بطول کہتے ہی اسے کہ جسے زندگی کے ایک لمحے کے 18,000 حصے میں بھی کبھی نجاست نہ چھوئے۔ آپ حیران ہو گئے ہیں، میرے پاس اہل سنت کی بہت بڑی کتاب ہے اخبار الدول، روایت ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی، اور بڑا نالائق ہے وہ بیٹا جو اپنی ماں کی بات نہ مانے۔ ام المومنین فرماتی ہیں، کسی نے آ کے پوچھا کہ کوئی رسول کی بیٹی کی عصمت کے بارے میں کوئی بات، اس نے کہا کہ اخبار الدول میں یہ لفظ ہے کہ وحدت الحسنہ بعد الظہر وصلت صلاۃ العصر، کہ میں موجود تھی صحن رسول میں، بڑی توجہ،
میں موجود تھی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جناب زہرا نے نماز ظہر مصلی پہ پڑھی، اس کے بعد حسن اس دنیا میں تشریف لے آئے، ظہر کی نماز دونوں ماں بیٹے نے اکٹھی پڑھی، اثر کی نماز دونوں ماں بیٹے نے اکٹھی پڑھی۔ اس کی عصمت کیا بتاؤں میں تمہیں، جس کا پیکر عرش پر سجدے میں تھا، ظہر پڑھ کے وہ حسن کی ماں بنی، اصل میں دونوں کا سر سجدے میں تھا۔ یہ وہ عظیم مذکور ہے۔ میں حیران، اعتراض ہوتا ہے، بات ذہن میں آ گئی کہ جب عیسیٰ اس دنیا میں آئے، سرکار عیسیٰ، تو قوم نجران نے اعتراض کیا، کس پہ؟ جناب مریم پہ۔ جو چیلنج ہے آج سے میرا، کسی تفسیر میں، کسی کتاب میں، کسی ضعیف سے ضعیف روایت میں مجھے کوئی یہ بتا دے کہ عیسیٰ کے اس دنیا میں آنے سے پہلے کون نے اعتراض کیوں نہیں کیا؟ جب ماں بنتی ہے تو کم از کم 4-5 مہینے پہلے اس کے آثار واضح ہو جاتے ہیں۔ پہلے قوم نے کیوں نہیں اعتراض کیا؟ تو ماننا پڑے گا نا کہ جناب مریم میں وہ آثار نہیں تھے۔ عیسیٰ کے دنیا میں آ جانے کے بعد قوم نے اعتراض کیا ہے کہ یہ بچہ تو کہاں سے لے آئی ہے، بچہ کہاں سے لائی ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ عیسیٰ کی بات تو اب آپ کی سمجھ میں آ جاتی ہے، علیہ آپ کی سمجھ میں نہیں آتا۔ جو بھی اعتراض ہے وہ اسی گھر پہ ہے، کیوں؟ درود محمد بیچ میں ڈوبے ہیں اور سیکٹری صاحب کہہ رہے تھے کہ آج دوبارہ پورا سنانا ہے۔ واللہ میں نے دوبارہ ابھی شروع ہی نہیں کیا جو میں پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن میں بات کو سمیٹتا ہوں، اپنے مقصد پہ آتا ہوں۔ واحد گھر ہے کائنات میں آل محمد کا، قسم ہے آج کے عظیم دل کی ظہور خان کو کہ میں پتہ نہیں سینکڑوں کتابوں کے حوالے دے سکتا ہوں کہ واحد گھر ہے آل محمد کا جہاں پیدا ہونے تک، نازل ہونے تک، امام کے آنے تک اس کی ماں کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کوئی آنے والا ہے یا نہیں۔ ہاں، کتابیں بڑی بڑی ہیں، 121 کتاب ہے سرکار امام زمانہ علیہ السلام پہ جو میری نظروں سے گزری ہے، 121 کتاب، جس میں کافی ساری 23-24 کے قریب اہل سنت کی ہیں، باقی ہماری اپنی ہیں۔ ہر نے یہی لکھا کہ جب سرکار حسن عسکری نے اپنی پھوپھی حکیمہ کاکو کو بلایا کہ آج یہیں رہ جاؤ، گھر میں کوئی مہمان آنے والا ہے، ہر کتاب میں یہی لکھا ہے کہ بی بی نے پوچھا کہ کسی کنیز میں آثار تو نہیں ہے، اور جو لفظ میں چھپا رہا ہوں وہ یہ ہے، کتابوں میں جو لفظ ہے اخذ نہیں پاتا، بی بی کی آنکھ لگ گئی، لیکن یہ میری آنکھ کھلی تو دونوں ماں بیٹے سجدے میں تھے۔ اس سے بڑھ کے سرکار امام حسن عسکری شیعہ کی شاید کوئی کتاب ہو جس میں سرکار کے حالات ہیں اور یہ روایت نہ ہو، ہر میں یہ روایت موجود ہے کہ سرکار امام حسن عسکری نے فرمایا نحن نور اللہ الذی، بڑی نحن معاشر الاوفیاء لا نعمل فی البطون، لا نعمل فی البطون انما نعمل فی الجنوب، لا نخرج من الارحام بل ان
نخرج من الفخذ الأيمن لو تناله التنفات لأننا نور الله الذي لا تناله التنفات وجہ دلیل انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. ہاں سرکار امام حسن عسکری فرماتے ہیں کہ ہم اولیاء کا وہ گروہ ہیں جو تمہاری طرح ماؤں کے پیٹوں میں نہیں آتے. ہم اپنی ماؤں کے دائیں جان کے ساتھ ذکر میں مشغول ہوتے ہیں. ہم احام سے پیدا نہیں ہوتے، ہم نازل ہوتے ہیں. نہیں 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 آپ حیران ہو گئے. ہر ایک کی آنگن میں پیدا نہیں ہوتا. قرآن اترتا تو ہے، پیدا نہیں ہوتا. نہیں کون ہے شیعہ جو شیعہ بھی ہے اور دیانت میں نہیں پڑھتا؟ السلام علیکم یا شریک القرآن. قرآن اترتا تو ہے، پیدا نہیں ہوتا. مقصد پہ ہوں درود بر محمد. 24 منٹ ہو گئے. سیکٹری صاحب کہتے ہیں کہ آج آپ کے پاس ٹائم ہے. ٹائم ویسے کتنا ہو گیا؟ درود بر محمد. چلو 5-6 منٹ میں بات کو سمیٹ لیتے ہیں. ایک بات دیر میں رکھیں، مبالغے میں کیا ہونا تھا؟ ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. کن پہ لعنت ہونی تھی؟ جھوٹوں پہ. ایک بات دیر میں رکھنا، اگر مبالغے میں یہ فکرہ نہ پڑھوں تو مجھے شاید رات کو نیند بھی نہ آئے. رسول گھر سے چلے ان چاروں کو لے کے، جو ہی چلے اللہ نے حکم دیا جبریل کو کہ لعنت کا توق لے کے آگے آگے چل. جب یہ دعا کے ہاتھ بلند کریں گے لعنت برسے گی. لعنت وہاں سے دوسرے لفظوں میں اپنی زبان میں سمجھاؤں، آج کل کے دور کی زبان میں سمجھاؤں، لعنت کا ایوی لوڈ وہاں سے چل پڑا. مگر عیسائیوں نے معافی مانگ کر جان بچا لی. مجھے قسم ہے رب کعبہ کی، سر اٹھاؤ گھر جا کے سوچنا، مصلی عبادت پہ بیٹھ کے سوچنا، لعنت ہونی تھی ان پہ جنہوں نے ان 5 کو جھوٹا تھا. بڑی توجہ، جھوٹا کہنا تھا تو پتہ چلا تاریخ میں جس نے بھی اس بطول کی عصمت پہ شک کیا، اس کی شہادت اور گواہی پہ شک کیا، قیامت تک لعنت اس پہ برستی رہے. لعنت ہونی تھی جھوٹوں پہ. قرآن میں افسوس کے وقت نہیں، ورنہ میں آپ کو ایسے رنگ سے آج مبالغہ سناتا زندگی بھر آپ یاد رکھتے. قرآن میں 2 گروہ ہیں، ایک ہے جھوٹوں کا، ایک ہے سچوں کا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. جھوٹوں پہ لعنت، سچوں کا ساتھ. یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم. اے ایمان والو ان کے ساتھ نہیں ہونا جن پہ اللہ غضبناک ہوا ہے. صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پہ چلا جن پہ تو نے انعام نازل کیا. اب میں سمیٹ رہا ہوں، ان کے راستے پہ چلا جن پہ انعام نازل کیا. ان کے ساتھ جاؤ جو سچے ہیں، ان پہ لعنت جو جھوٹے ہیں. بڑی توجہ، ان سے تعلق نہیں رکھنا جن پہ اللہ غضبناک ہوا ہے. اور قرآن میں فیصلہ کرتے ہیں، سورہ مجادلہ کی آیت رہو، میری سزا گولی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم منکم ولا منهم وجعلوا على الغالب فهم لا يعلمون. فأعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون.
کہ جو ان کے ساتھ دوستی رکھیں گے جن پہ میں نے لعنت کی ہے. بڑی توجہ، قرآن کی آیت ہے، قرآن منبر پہ لے آؤ، ایک لفظ ترجمے کا غلط ہو میں رہا. جن لوگوں نے ان سے دوستی کی ہے جن پہ اللہ نے لعنت کی ہے، جن پہ اللہ غضبناک ہوا ہے، اذل لهم عذابا شدیدا، اللہ کہتا ہے کہ میں نے ان کے لیے شدید عذاب تیار کر کے رکھا ہے. بڑی توجہ، انہم ساء ما كانوا يعملون، وہ جو عمل کرتے ہیں وہ گناہ ہے. وہ نماز پڑھتے ہیں گناہ ہے، وہ حج کرتے ہیں گناہ ہے، وہ زکات دیتے ہیں گناہ ہے، وہ جو عمل کرتے ہیں. انہم ساء ما كانوا يعملون، وہ جو بھی عمل کرتے ہیں وہ گناہ ہے. کون؟ جو ان سے دوستی رکھتے ہیں جن پہ میں نے لعنت کی ہے، جن پہ میں غضبناک ہوا ہوں. اور قرآن کی سورہ آداب کی آیت نہ ہو میں ضامن والذین یؤمنون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرۃ. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے والذین یؤمنون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرۃ. جن لوگوں نے مجھ اللہ کو، جن لوگوں نے مجھ اللہ کو اور میرے رسول کو تکلیف پہنچائی ہے، لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرۃ، ان پہ میں اللہ اس دنیا میں بھی لعنت کرتا ہوں، آخرت میں بھی لعنت کرتا ہوں. مبالغہ والی لعنت کو یاد رکھنا، لعنت ہونی تھی جھوٹوں پہ. اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا ہے جھوٹوں پہ لعنت ہے، ان پہ لعنت ہے. جن پہ میں نے عذاب نازل کیا ہے ان پہ لعنت ہے جو ان کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں. جن پہ میں غضبناک ہوا ہوں، اور وہ ہیں کون؟ وہ ہیں جنہوں نے رسول کو تکلیف پہنچائی ہے. سر اٹھو، فیصلہ کرو. جس نے علی اور بطول کو، جس نے رسول کی اس بیٹی کو، کہ بخاری میں ہے کہ اگر 9 دفعہ رسول کی بیٹی گئی ہے تو رسول نے اٹھ کر استقبال کیا ہے. جس نے علی کو، جس نے رسول کو، جس نے حسن کو، جس نے حسین کو، جس نے محمد و آل محمد کو، آپ حیران ہو گئے ہیں. بس 2 منٹ میں بات ختم. افسوس، قسم ہے رب کعبہ کی کہ جو میرے ذہن میں تھا وہ میں نے پڑھا ہی نہیں. آپ کہتے ہیں وقت ہو کم از کم 1 گھنٹہ ہو تو کوئی آدمی موضوع کو سمیٹ لیتا ہے. تھوڑا سا ایک فیصلہ دو، بات یہیں پہ ختم. محرم آنے والا ہے، ایک فیصلہ کر کے جاؤ. ایک آدمی میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے، گھر جا کے سوچنا، سوچتے ہوئے سوچنا، مسلے پہ بیٹھ کے سوچنا. یہ ایک میں آپ کو میسج دے رہا ہوں، ایک آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، ایک آپ کو پیغام دے رہا ہوں، ذرا ہر نوجوان تک پہنچانا ہے کہ ایک آدمی نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے. ہو سکتا ہے کہ میں اس پہ غضبناک ہوں مگر بعد میں معاف کر دوں. ہے ممکن کسی نے رسول کے اوپر کیچڑ پھینکا، گندگی پھینکی، رسول رحمت للعالمین نبی ہے معاف کر دیا ہوگا. تو اللہ کے غضب سے جب رسول نے معاف کر دیا تو نکل گیا نا. خدا را سر پہ قرآن رکھ کے مجھے جواب دو کہ اگر کوئی آدمی میری بیٹی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے میں اسے معاف کروں گا. چل مسلمانوں ہوش کرو، تمہیں ہوش کیوں نہیں آتی؟ یہ موبائل، یہ عیدیں، یہ اس لیے نہیں ہے، یہ پیغام ہے، یہ میسج ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ جس پہ میرا رسول غضبناک ہے اس پہ میری لعنت ہے، اس دنیا میں بھی قیامت میں بھی. اور اس کی سزا یہ ہے جو اس کے ساتھ دوستی کرے گا. اتنا اٹھا
پر محمد 34 منٹ ہو گئے ہیں تو اتنا کافی. ہم پہ ملال کا نہ طبیعت ملول کا، ہم پہ ملال کا نہ طبیعت ملول کا، تکلیف دی جناب کو اوقات بھول کر. تکلیف دی، پادری کہتے ہیں رسول کو، تکلیف دی جناب کو اوقات بھول کر. احسان ہم پہ کونوں مقام کے رسول کا، احسان ہم پہ کونوں مقام کے رسول کا. گستاخیاں بھی بخت دے جدیا قبول کر. عورت ہو کہ مرد ہو، گھر ہو کہ